اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، نمازی بن جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والی بن جائے، تو میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں، اس میلاد میں یہ لے کر نکلو کہ اپنی اولاد کو عالم بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حافظ ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بہت سارے حفاظ کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حافظ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ پڑھنی چاہیے، الگ بات ہے، پڑھنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ضروری ہے، یہ صرف حافظوں پہ نہیں، ہر کسی پہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حافظ جو ہے وہ گویا کہ اندھا ہے، اسے نہیں پتا کہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہا ہے اب تعالیٰ، اسے نہیں پتا۔ تو جس طرح ایک اندھے کو نہیں پتا کہ آگے کیا رکھا ہے تو وہ کیا دیکھے، اسی طرح ایک حافظ کو نہیں پتا کہ قرآن پاک کیا حکم دے رہا ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت کیا ارشاد فرما رہی ہے، اس آیت میں اب تعالیٰ نے میرے اور عوام کے لیے کیا میسج، کیا پیغام بھیجا ہے، اسے کیا پتا کہ اب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کتنی بار فرمایا کہ نماز قائم کرو، اسے کیا پتا کہ اب تعالیٰ نے کتنی بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والدین کا ادب کرو، اسے کیا پتا۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ہماری زبان الگ ہے، عربی زبان الگ ہے، تو ہمیں ایسے سمجھ نہیں آیا۔ تو میرا سب کو یہ مشورہ ہے کہ جو چاہتے ہیں نا کہ میری اولاد میرا ادب کرے، تو میں چاہتا ہوں، میں اسے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیرا ادب کرے تو پھر اسے حضور کے در پہ لے آ، اسے حضور کے در پہ لے آ۔ حضور کے در پہ لے آنے کا جو سبب ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تو اسے عالم دین بنا دے۔ اگر تیری اولاد عالم دین ہوگی تو اسے پتا ہوگا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کیا حکم دے رہی ہے، قرآن پاک کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اسے پتا ہوگا، پھر وہ تیرا ادب کرے گا۔ جب وہ رب کے سامنے جھکے گا، جب رب کے سامنے آنسو بہائے گا، تو پھر وہ تیرا ادب کرے گا۔ اس کے برخلاف اگر تو اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پروفیسر بنائے، تو آج انجینئروں کے، ڈاکٹروں کے، پروفیسروں کے حالات دیکھ لے کہ وہ کس طرح اپنے والدین کو رکھتے ہیں، دیکھ لے۔ تو اس سے کوئی مخفی نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو سب دیکھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، بس ایک دھونے کے دولت 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 دولت، اسی دولت نے والدین کو اندھا کیا، اور جب والدین بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو پھر یہی دولت اولاد کو اندھا کر دیتی ہے۔ پھر وہ اولاد دولت کمانے کی حیث کی وجہ سے اپنے والدین کا ادب نہیں کر پاتی، اپنے والدین کا جو معیار ہے وہ نہیں دے پاتی، جو ان کو عزت دینی ہے وہ نہیں دے پاتی۔ تو پھر والدین ہوتے ہیں کہ آج میری اولاد میری نافرمان ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں جناب اس نے تیری نافرمانی کرنی ہی تھی، کیونکہ تو نے اس کو رب تعالیٰ کی فرمان برداری نے کرنا نہیں سکھایا۔ اگر تو نے اسے بچپن سے رب تعالیٰ کی فرمان برداری کرنا سکھائی ہوتی تو آج تیری بھی فرمان بردار ہوتی اور رب عز و جل کی بھی فرمان بردار ہوتی۔